السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جس ٹاپک کے بارے میں گفتگو کروں گا وہ ٹاپک ضعف باہ کا ہے۔ اس مرض کی کئی اور متعدد وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔ ضعف کا مطلب کمزوری اور باہ کا مطلب طاقت ہوتا ہے، لیکن طب کی زبان میں باہ سے مراد ایک مخصوص طاقت ہوتی ہے جس کو مردانہ طاقت کہتے ہیں۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا کر دی ہے اور یہ طاقت انسان میں مرتے دم تک رہتی ہے، یعنی یہ طاقت انسان کا مرتے دم تک ساتھ دیتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی بیماری یا انسان کی اپنی بے پرواہی یا بے احتیاطی کی وجہ سے یہ طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ کمزوری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان جمع کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ اس کا کمزور ہونا انسان کے لیے بہت ہی پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ اس طاقت کے حصول کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ پہلے جو تصور تھا ناظرین کہ یہ مرض بڑی عمر کے لوگوں کو یا بڑھاپے کی عمر میں ہوتا تھا، اور وہ بھی چند افراد کو ہی یہ مرض لاحق ہوتا تھا۔ لیکن اس دور میں یہ مرض یا یہ مردانہ کمزوری نوجوانوں کو بھی لاحق ہو رہی ہے۔ اس مرض کی وجوہات نوجوانوں میں اس دور میں موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کا یوں کہہ دیں کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، کیونکہ جو کوئی بھی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے موبائل اور انٹرنیٹ کا فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی اس کے بہت ہیں، لیکن یہ استعمال کرنے والے آدمی پر منحصر ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو نوجوانوں میں موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال اس مرض کی ایک وجہ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو رہا ہے۔ صرف یہ مرض ہی نہیں بلکہ دیگر امراض جو مردوں سے متعلق ہوتے ہیں، جن میں احتلام، ذکاوت حس، جریان، عضو میں ٹیڑھا پن وغیرہ، اس کے علاوہ دیگر امراض بھی موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے نوجوان ان چیزوں کا درست اور صحیح استعمال کریں تو وہ اس مرض سے انشاءاللہ ضرور چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو موبائل اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات کا درست طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اپنی جوانی کو بچائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر اسی طرح سے گفتگو ہوتی رہی تو شاید میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں، اس لیے میں سیدھا اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ اس مرض کے متعدد اور کئی اسباب یا وجوہات ہوتی ہیں۔ جن اسباب کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گا انہی سے متعلق مفید اور آزمودہ نسخہ جات بھی بتاؤں گا
اسی طرح ناظرین آپ کو اسباب کی بھی سمجھ آ جائے گی اور ان کے نسخہ جات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضعف با کے متعلق اپنا علاج خود سے کر سکیں گے۔ یہ ویڈیو لمبی ضرور ہوگی، آپ ویڈیو مکمل دیکھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ناظرین میں یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ضعف با کے خاص اسباب کیا ہوتے ہیں، اور اس ویڈیو میں کن اسباب کا ذکر کروں گا اور کن اسباب سے متعلق نسخہ جات پیش کروں گا۔ تو ضعف با کے خاص اسباب مزاج کی گرمی، مزاج کی سردی، رطوبت کی زیادتی، خشکی کی زیادتی، عدم تولید منی یعنی منی کا کم پیدا ہونا، ناقص وہم خیال، مرکز تناسل کی کمزوری، جلد، اغلام اور کثرت مباشرت، ضعف گردہ، استرخاء کثیب۔ ناظرین یہ خاص اسباب ہیں۔ ضعف با کے ان تمام اسباب کا میں مختلف ویڈیوز کے ذریعے ذکر کروں گا، لیکن اس ویڈیو میں ضعف معدہ، ضعف جگر، ضعف دل اور ضعف گردہ کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری سے متعلق علامات اور علاج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو ناظرین چلتے ہیں ان اسباب کے پہلے سبب یعنی ضعف معدہ کی وجہ سے جو ضعف با پیدا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی۔ اس کے علاوہ ضعف معدہ کے نسخہ جات بھی میں بیان کروں گا۔ ناظرین جب معدہ کمزور ہوتا ہے تو کھائی ہوئی غذا اچھی طرح اور بہتر طریقے سے ہضم نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے خالص اور طاقتور اور درست منی پیدا ہوتی ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو بھوک کم لگتی ہے، غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی، کھٹے ڈکار آتے ہیں، کبھی غیر ہضم شدہ خوراک دستوں کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے، سر میں درد اور گرانی محسوس ہوتی ہے، نیند اچھی طرح نہیں آتی، سوتے میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اور نیند پوری نہیں ہوتی، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، سانس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، دل کا دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت پر سستی اور کاہلی غالب آ جاتی ہے، نبض بے قاعدہ ہو جاتی ہے اور پورے جسم کے اعضاء میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ سب ضعف معدہ کے اسباب ہیں۔ ناظرین اگر ضعف معدہ یعنی معدہ کی کمزوری کی وجہ سے ضعف با ہو تو اس حالت میں غذا کو اچھی طرح ہضم کرنا، رطوبت معدہ کا درست طریقے سے پیدا ہونا، حرکات معدہ کا درست ہونا، منہضم یعنی ہضم شدہ غذا کا اچھی طرح جذب ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اگر معدہ کی کمزوری ہے تو غذا کی مقدار کو تھوڑا کم کر دیا جائے اور جسمانی صحت یا تندرستی ہونے پر غذا کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے، اور جب تک پہلی غذا ہضم نہ ہو
تو دوسری غذا اس کے اوپر نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کھانا کھاتے وقت کسی اور دماغی یا جسمانی کام میں بھی مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ بات کرتے ہیں معدہ کی کمزوری کی وجہ سے جو ضعف با لاحق ہوتا ہے اس کے نسخہ جات کی، تو آپ نسخہ جات نوٹ فرما لیں۔ ان نسخہ سے معدہ کی کمزوری بھی دور ہوگی اور ضعف با کا مسئلہ بھی جو معدہ کی کمزوری کی وجہ سے ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ انار دانہ ترش 8 تولہ، زنجبیل، زیرہ سفید، تربد سفید ہر ایک 1 تولہ، زیرہ سیاہ، سماک، پوست حلیلہ زرد، پوست حلیلہ سیاہ ہر ایک 6 ماشا، لاہوری نمک 1.25 تولہ۔ ان سب اجزاء کو کوٹ چھان کر صفوف بنا لیں۔ اگر ان ادویات کا صفوف زیادہ باریک ہو تو یہ قابض اثر رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ جو میں 2 باتیں بتا رہا ہوں یہ غور سے سنیں۔ اگر ان ادویات کا جو نسخہ میں نے بتایا ہے، اگر ان ادویات کا صفوف زیادہ باریک ہو تو یہ قابض اثر رکھتا ہے۔ جب معدہ کی کمزوری سے دست آ رہے ہوں تو ان اجزاء کا باریک صفوف مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس نسخہ کے اجزاء بہت باریک نہ ہوں بلکہ دردری ہوں تو یہ قبض کشا ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ قبض کشا ہو جاتا ہے اور قبض کی حالت میں مفید ہوتا ہے۔ آپ اپنے مرض کے حساب سے اس کو باریک یا دردرا کر سکتے ہیں۔ یہ صفوف مقوی معدہ ہے اور معدے کی تمام قوتوں کو طاقت دیتا ہے۔ اگر اس کی مقدار خوراک کی بات کر لی جائے تو ناظرین 6 ماشا سے 9 ماشا تک کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، اسی سلسلہ میں ایک اور نسخہ نوٹ فرما لیں۔ یہ نسخہ نہ صرف ہاضمہ کو طاقت دیتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے بھوک بھی خوب لگتی ہے اور امساک کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ عود ہندی، کرنفل، کباب چینی، کرفا، فلفل سیاہ ہر ایک 10 ماشا، تخم بالنگو 7 ماشا، دار فلفل، تخم بابونا، مروارید ناسفتہ ہر ایک 3 ماشا اور زعفران 2 ماشا۔ ان سب ادویات کو پیس کر پانی یا گوند کیکر کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور 2 گولیاں صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ آخر میں ایک اور نسخہ اس ضعف معدہ کے بارے میں جو معدہ کو طاقت اور قوت باہ کے لیے مفید ہے، آپ اس کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ مختصر سا نسخہ ہے، بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ گل سرخ، فلفل سیاہ، جراوند، دار چینی، اسارون ہر ایک 2 حصہ، زر نبات، پودینہ، انیسون ہر ایک 1 حصہ، جنبدست نصف حصہ۔ ان ادویات کو باریک پیس کر ادویات کے برابر شہد اور شیر گلقند کے ساتھ جوارش بنا لیں۔ ایک معجون ہوتی ہے، ایک جوارش ہوتی ہے۔ آپ جوارش بنا لیں اور کھانا کھانے کے بعد 9 ماشا کی مقدار میں استعمال کریں، انشاءاللہ معدہ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، بعض اوقات معدہ کی کمزوری معدہ میں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔
اور ذوف با کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور غیر حکیم اور عطائی لوگ بغیر سوچے سمجھے مردانہ کمزوری کی دوا دیتے رہتے ہیں، کیونکہ مردانہ طاقت کی اکثر دوائیں گرم ہوتی ہیں، اس لیے گرم مزاج لوگوں کو گرم دوائیں دینا ان بیچاروں کے ساتھ ظلم ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ مرض یعنی مردانہ کمزوری صرف ان لوگوں کو لاحق ہوتی تھی جو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے سست ہو جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں نوجوانوں میں جو غلط قسم کی عادات پیدا ہو چکی ہیں ان کے باعث اپنی مردانہ قوت کا ستیہ ناش کر چکے ہیں۔ سب سے زیادہ قوتی مردمی کے سب سے زیادہ جو نوجوانوں میں مرض ہے وہ قوت مردمی کی کمزوری ہے، اور قوت مردمی کے خواہاں نظر آتے ہیں، خصوصاً لاپرواہی اور بے خبری سے قوت با کی گرم دواؤں کے استعمال سے ان کی حالت نہایت قابل رحم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں گرم ادویات کا استعمال ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ ان مریضوں کو گرم دواؤں کی بجائے سرد دوائیں اگر استعمال کروائی جائیں تو ان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے ناظرین، اگر معدہ میں گرمی کی وجہ سے کمزوری لاحق ہے اور ذوف با کی شکایت ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ تخم ریحان، آڑد، پنبہ دانہ یعنی پنبہ دانہ کا آٹا جس طرح ہوتا ہے، گندم کا آٹا ہوتا ہے وہ ہر ایک تولہ، تخم پالک 6 ماشا، دانہ الائچی خرد 1 ماشا، سب ادویات کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر ملا لیں اور ادویات کے نصف حصہ کے برابر مصری ملا کر سفوف بنا لیں۔ یہ سفوف 3 ماشا کی مقدار میں صبح شام بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ گرمی کی وجہ سے معدہ کی کمزوری جو پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ذوف جگر کی وجہ سے پیدا ہونے والی ذوف با یعنی مردانہ کمزوری کی۔ تو جو ذوف با ہوتا ہے اپنا ذوف جگر کی وجہ سے، اگر جگر کمزور ہو تو بدن میں خون کم ہو جاتا ہے، جس کا جسم کا رنگ پھیکا معلوم ہوتا ہے، چہرہ اور ابروں پر سوجن سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ جگر کے مقام پر جلن یا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ دائیں جانب کی پسلی کے نیچے فم میں معدہ یا دائیں کندھے میں درد کی شکایت پائی جاتی ہے۔ ٹھوکنے اور ٹٹولنے پر جگر بڑا ہوا اور غیر ہموار معلوم ہوتا ہے۔ سر میں گرانی، منہ کا ذائقہ تلخ، کبھی قبض اور کبھی اسال ہو جاتے ہیں۔ پاخانہ کی رنگت کبھی خاکستری اور کبھی سیاہی مائل ہو جاتی ہے، اور پیشاب کی رنگت سرخی مائل یا زرد سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ انزال کے وقت منی بہت کم نکلتی ہے اور اس کی رنگت زردی مائل اور قوام غیر طبیعی ہوتا ہے۔ اب ناظرین، دل کی کمزوری کی وجہ سے جو ذوف با پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اگر دل کمزور ہو تو مباشرت کا ارادہ کرنے یا عورت کے پاس جاتے ہوئے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں میں راشا پیدا ہو جاتا ہے،
خیزش یا تو سرے سے ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو بہت کمزور ہوتی ہے، دل کی حرکت بے قاعدہ ہو جاتی ہے، دل دھڑکتا ہوا یا ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، چہرے کی رنگت اور ہونٹ نیلے دکھائی دیتے ہیں، عقل اور فکر میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض جس کا دل کمزور ہو اور اس کی قوت با میں فرق آ گیا ہو تو مریض کو چاہیے کہ وہ خوش رہنے کی کوشش کرے، کھلی ہوا میں سیر کرے، ایسا پانی استعمال کیا جائے جو نباتاتی اور حیوانی فاسد مادوں سے بالکل پاک صاف ہو، یعنی پانی کو ابال کر اور ٹھنڈا کر کے استعمال کیا جائے۔ قوت ہاضمہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ جو دل کا مریض ہوتا ہے، دل کی جس کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، اس مریض کی قوت ہاضمہ کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ ضعف دل کی صورت میں نفسانی جذبات سے پرہیز کیجیے اور لطیف اور مقوی غذائیں استعمال کی جائیں۔ ناظرین، دل کی کمزوری کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، آپ اس کے اجزاء نوٹ فرما لیں اور بنانے کا طریقہ بھی غور سے سن لیں۔ ابریشم مکرس 10 تولہ، مشک خالص 1 تولہ، عنبر اشہب 1 تولہ، عرق بید مشک 2 کلو، عرق گلاب خالص 1.5 کلو، عرق گوز زبان 1 کلو، 20 عدد میٹھی بہی کا پانی، 50 عدد میٹھے سیبوں کا پانی، 10 عدد مناسب سائز کے اناروں کا پانی، مغز پستہ 10 تولہ، مغز چلغوزہ 10 تولہ، مغز بادام، تودری سرخ، تودری سفید، بیمن سرخ، بیمن سفید ہر ایک 4 تولہ، دار چینی 2 تولہ، زنجبیل 3 تولہ اور ورق طلا 1 تولہ۔ ناظرین، یہ اجزاء جتنے مہنگے اور یہ جتنا اس کو بنانے کا طریقہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ مرض کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ دل کا مریض ہے، دل کی کمزوری ہے، تو اس قسم کے اجزاء جو طاقت دل کو دیتے ہیں وہ لازمی بات ہے عام اجزاء سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور ان کو بنانے کا طریقہ بھی ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بنائیں انشاءاللہ دل کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس کو بنانے کا طریقہ ناظرین اس طرح ہے کہ جو ارکیات اور مغزیات اس نسخہ میں بیان کیے گئے ہیں، ابریشم کو ان کے پانیوں میں جوش دیں، ابریشم کو ان کے پانی میں جوش دیں یہاں تک کہ ان کا خوب لعاب نکل آئے۔ اس کے بعد اس کو چھان کر صاف کر لیں اور مصری اور شہد مصفہ دونوں ملا کر قوام تیار کر لیں اور باقی ادویات کا صفوف بنا کر اس میں شامل کر کے معجون تیار کر لیں۔ دن میں 1 تولہ کی مقدار میں لیں، انشاءاللہ دل کی کمزوری، دل کا دھڑکنا اور دیگر امراض اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گے۔ آپ ناظرین بات کرتے ہیں ضعف با کے چوتھے سبب یعنی ضعف گردہ کی وجہ سے جو ضعف با لاحق ہوتا ہے۔ ضعف گردہ کی وجہ سے مردانہ کمزوری جو لاحق ہوتی ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ گردہ کی کمزوری کی صورت میں گردوں کے مقام پر اور کمر اور سر کے پچھلے حصے میں ہر وقت تھوڑا تھوڑا درد محسوس ہوتا ہے، بدن اور ٹانگوں میں تھکان رہتی ہے، بینائی بھی بعض اوقات کمزور ہو جاتی ہے، پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے، قوت با ناقص یا زائل ہو جاتی ہے، یعنی یا تو کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردے کمزور ہوں غذا کے طور پر
جانوروں کے گردے یا ان گردوں کی چربی استعمال کی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو چیز دماغ کو طاقت دیتی ہے وہ خاص طور پر گردوں کو بھی طاقت دیتی ہے۔ گردہ کی کمزوری کے لیے ایک لبوب استعمال کیا جاتا ہے جس کو لبوب کبیر کہتے ہیں۔ یہ گردہ کو بے حد طاقت دیتا ہے، منی کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے، اعضائے رئیسہ اور باں کو قوت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن کو توانا اور اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے اجزاء زیادہ اور مہنگے بھی ہیں، لیکن حکمت کی دنیا میں یہ موجود بہت ہی آزمودہ اور لاجواب ہے۔ اس کا نسخہ آپ نوٹ فرما لیں: مغز پستہ، مغز بادام، مغز فندق، مغز جتل خضرا، مغز اخروٹ، مغز چلغوزہ، مغز حب الظلم، مغز حب الکرتم، دارچینی، ماہی روبیاں، پھولن جاں، شکاکل، بیمن سرخ سفید، تودری سرخ، تودری زرد، زنجبیل، کندر مکشہ ہر ایک تولہ، سنبل طیب، سعد کوفی، کرنفل، کباب چینی، حب الکلکل، تخم گزر، تخم طرب، تخم شلغم، تخم پیاز، تخم اسپن، تخم ہلیون، اندر جو، دروند اکربی، زر نباد، ہر ایک 10 ماش، جوزبہ، بسباسا، اشنا، دار فلفل، ہر ایک 7 ماش، خصیت الصالب، نارجیل تازہ، مغز سر کنجکش نر، تخم خشخاش سفید، ہر ایک 3، کسیب گاؤ نر سہان کردہ، سورنجان، بوزیدان، پودینہ خشک، ہر ایک 14 ماش، زعفران مرستگی، ہر ایک 13 ماشا، عود خام 9 ماشا، ورق طلا 20 عدد، ورق نکرہ 50 عدد، عنبر اشب 4 ماشا، مشک خالص 2 ماشا اور شہد خالص۔ ان ادویات کے وزن کے 3 گنا ملا کر معجون تیار کر لیں۔ 3 ماشا سے 7 ماشا تک حسب برداشت ماء اللحم 5 تولہ میں نصفی ملا کر استعمال کریں اور دوران استعمال مباشرت سے مکمل پرہیز کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے اعصاب بھی مضبوط ہوں گے اور منی بھی خوب پیدا ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ذوف باقی اسباب جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں بیان کروں گا۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اب ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔